بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کی پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے اجلاس کا اعلامیہ سامنے آیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس اجلاس میں کس کس نے شرکت کی اور کیا اس کا مین جو آبجیکٹو تھا اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس کا حصہ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس کا حصہ تھے، اسی طریقے سے DG ISI جنرل عاصم ملک اس کا حصہ تھے، اور اسی طرح جو باقی DG MO کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کا حصہ تھے. پولیٹیکل باقی اسٹیک ہولڈرز اس کا حصہ تھے، وزرائے اعلیٰ تھے، گورنرز تھے، کامران ٹیسوری تھے، گورنر سندھ فصل کریم کنڈی تھے، اسی طریقے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، KP کے وزیر اعلیٰ تھے. تو اس میں البتہ نواز شریف صاحب کی شرکت نہیں ہوئی، اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اعلامیے کی طرف آئیں گے کہ اس کے اعلامیے میں کیا باتیں کی گئی. لیکن اس میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو گفتگو ہے اس اجلاس میں، وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے چند جو بلٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں. یہ ایک بہت بڑا واضح پیغام ہے. جو لوگ مختلف شخصیات کا نام لے کے، مختلف پارٹیوں کا نام لے کے یہ امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل اس وجہ سے ہیں کہ یہ پارٹی اقتدار میں نہیں ہے، یا اس پارٹی کو آگے ہونا چاہیے، یا اس پارٹی کا ایجنڈا ہونا چاہیے، یا اس کی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج تھا کہ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی سلامتی سب سے پہلے ہے. یہ نہیں ہوگی تو باقی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا، چیف نے کہا کہ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ چاہے میڈیا ہے، وہ چاہے جوڈیشری ہے، وہ چاہے انٹلیکچوئلز ہیں، وہ کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. انہیں اس چیز کے اوپر اکٹھے بیٹھنا ہوگا کہ ہم نے ملک میں ایک پائیدار استحکام لانا ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ آواز بلند کرنی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف وہ لوگ ملک کے لیے بات کریں جو پاور میں، اور وہ لوگ ملک کے لیے بات نہ کریں جو پاور سے باہر ہیں. تو یہ ایک جنرل ہے. بہرحال میں تو اس کی جسٹ جو چیف کی گفتگو کا جو پرسپیکٹو ہے اس کو اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں. آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ بڑی لاجیکل بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پہ بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے، ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گورننس کا ہے. لوگوں کو جب ڈیلیور نہیں ہوتا، جب یوتھ انگیجمنٹ نہیں ہوتی، جب ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے، جب مسائل حل نہیں ہوتے، تو تب الٹیمیٹلی ایک عام آدمی دہشت گردوں کا ایندھن بنتا ہے. اس کی جو محرومی ہے اس کو دہشت گرد ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر گورننس بہتر ہو، اگر حکمران بہتر ہوں، اگر فنڈز لوگوں کے اوپر لگیں، اگر نوجوانوں کو روزگار دیا جائے، اگر ان کو انگیج رکھا جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جب نہیں ہوتی، الٹیمیٹلی یہ لوگ دہشت گردوں کے ساتھ کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا ایندھن بنتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف لڑتے ہوئے افواج پاکستان کے جوان شہید ہوتے ہیں. پھر آرمی چیف نے علماء سے درخواست کی کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے. اور جس طرح پچھلے 5-6 دنوں کے اندر علماء اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، تو یہ صحیح وقت ہے کہ پاکستان کے علماء اکرام صف اول میں آئیں اور اس دہشت گردی کے عناصر کے خلاف بات کریں. اور پھر آرمی چیف نے کہا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے ایک بیانیہ بنانا ہوگا. جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کے دن ان کو پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولتکاروں کو بھی ناکام کریں گے. ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. یہ آرمی چیف کی اوورال گفتگو تھی اور بڑی ریئلسٹک تھی. حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف اس وقت جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اور جو اس کے تانے بانے ظاہر جن پاکستان مخالف قوتوں سے ملتے ہیں، ان کا یہ ایجنڈا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے خلاف ایک ویو چلائی جائے، ایک ایسی ٹیررزم کی ویو چلائی جائے جس سے اس وقت جہاں پولیٹیکلی بعض جگہوں پہ ہمیں ڈفرینسز ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جائے، باقی چیزوں کا فائدہ اٹھایا جائے. تو بہرحال آرمی چیف کی گفتگو کا ایک بڑا سالڈ ایک میسیج کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں گورننس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، جب تک جو وہ کام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے کرنے کے ہیں، جو ٹرائبل نوٹیبلز کے کرنے کے ہیں، وہ کام جب تک وہ نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اگر سارا کام فوج نہیں کرنا تو پھر یہ جو جتنا بڑا نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے، اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، اتنے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، اتنے ایکسپنسز ہیں، اس سارے کی سب کی کیا ضرورت ہے.
تو اگر ہر ایک اپنے اپنے ڈومین کا کام کرے، سرکاری ادارے جو ان کے اندر جو فلاز ہیں ان کو پورا کریں، جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پہ دیکھا جائے، تو ہم بہت سارے اس کرائسس سے باہر آ سکتے ہیں۔ اب میں اس کے اعلامیہ کی طرف آتا ہوں، اور ایک چیز جو بڑی ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اختلافات کے باوجود اس اجلاس میں شرکت کر کے بڑا پازیٹیو میسیج دیا، اور شہباز شریف صاحب ظاہر پرائم منسٹر تھے، وہ تو تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا بھی اس میں ہونا بڑا ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک پاکستان کے سینئر ترین لیڈر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، اور یہ وقت تھا کہ وہ اس کے اندر آتے، اپنی بات کرتے، اپنی گائیڈنس دیتے، اور اس چیلنج سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے۔ ان کی ایکسیپٹیبلٹی پنجاب کے علاوہ ملک کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہے، وہ اپنا رول دے سکتے تھے، لیکن ان کی خاموشی بہرحال ان کے کردار کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ بھی سوالات اب اٹھ رہے ہیں کہ کیوں وہ اس کے اندر اجلاس میں نہیں آئے۔ بہرحال اعلامیہ کی طرف آتے ہیں۔ قومی سلامتی کے جو کمیٹی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ ملکی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے انسدادی دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردوں کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا احاطہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ ایک خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پہ زور دیتے ہوئے انسدادی دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق رائے پہ زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کا انسداد اور دہشت گردی اور جرائم کی گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پہ فوری عمل درآمد پہ زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گردوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پہ تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات پہ زور دیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو آخری پوائنٹ ہے۔ جب سے یہ واقع ہوا ہے، مختلف قسم کے جعلی خبریں، فیک پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ایک طرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کاؤنٹر نیریٹو کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو ضروری ہے تاکہ جو نیوٹرل مائنڈز ہیں، جن کو یہ جھوٹ ان کا جو فیڈ کر رہے ہیں، ان سے نکلنے میں جب آپ سچ بھی پیرلر دکھائیں گے تب اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آخری جو چیز، کیونکہ جب یہ اجلاس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس سے پہلے انہیں ایک موقع دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن انفیکٹ آج کے اجلاس میں کوئی ایسا اشارہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کسی بڑے آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن اگر ہوتا بھی ہے فیوچر میں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کس سے بات کریں گے؟ ٹی ٹی پی سے بات کریں گے، بی ایل اے سے بات کریں گے؟ ان کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں، عام مساجد میں، بازاروں میں، مارکیٹس میں دھماکے کر رہے ہیں، عام لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو ان کا حل سوائے ایک سخت آپریشن کے، سوائے سختی سے نمٹنے کے، ان کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سہولت کار ان کے ہیں، جیسے کہ بلوچستان میں اختر مینگل ہیں، مارنگ بلوچ ہیں، وہ ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی پی ٹی آئی کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو ان ٹیررسٹ کے ایکشنز کو درست کرتا ہے اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو ایک طرف ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، دوسری طرف اس سوشل میڈیا نیٹ ورک کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ جو ابھی ریسنٹلی پیکا ایکٹ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن امیڈیٹلی ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو اس وقت پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں مایوسی پھیلے، جس میں انویسٹر پاکستان سے باہر بھاگے، باہر کے لوگ پاکستان نہ آئیں، ان چیزوں سے نکلنے کا واحد حل ہے جو آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا۔ جہاں کہیں کمیاں ہیں، جہاں کہیں سافٹنس ہے، جہاں کہیں فلاز ہیں جن کا فائدہ یہ تمام ایلیمنٹس اٹھا رہے ہیں، جہاں کہیں قانونی پیچیدگیاں ہیں، ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں وہ فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ یہ جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہے، چاہے وہ سویلینز ہیں، چاہے وہ ملٹری پرسنلز ہیں، اس کو روک تھام کی جا سکے۔ اور فوج کے اندر بھی جو اس وقت ظاہر لیڈرشپ ہے فوج کی، جو بہت ہی کیپیبلٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے، ان کو قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ہے کہ اگر ہم اب نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کو اگر کسی قسم کا خطرہ ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ جب تمام آپ اور ہمارے پاس سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج ایک وقت ہے، مضبوط فوج پاکستان کی موجود ہے، قائم و دائم ہے، اور اس دہشت گردی کے ناسور کے خلاف ہمیں سوشل میڈیا پہ، ہمیں پبلک پلیسز پہ، ہمیں
اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر، اپنے اوپینین میکنگ کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، تو اس وقت ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ بہرحال آج کی ایک اہم ترین گفتگو تھی جس کا میں نے اس پہ اپنا انالیسس آپ کے سامنے رکھا۔ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ